3 سال سے یسوع اس کے پاس آیا، اس کے پاس آتا ہے اور اس کی زندگی میں حل نظر نہیں آتا۔ تو مالک کیا کہتا ہے کہ اس کو ختم کر دو، یہ زمین کو کیوں روکے دے؟ تو مالک ہے وہ کہتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کیا مالک سے اب رہنے دے تاکہ میں اس کے حالات کو دوں، کھاد ڈالوں، پانی ڈالوں تاکہ آئندہ میں پھلے اور پھلدار ہو۔ اگر پھلدار نہ ہوا تو پھر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا زندگی کی بحالی چاہتا ہے، ہر انسان کی بحالی چاہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیچھے ایک بات دیتا ہوں، دوسرا بیٹا پروڈیگل سن، 4 باتیں ہمیں اس نے دی، 4 پوائنٹ، 4 آرز ہمیں یاد رکھنے کے لیے، 4 آرز یعنی 4 آر۔ پہلا آر ریئلائزیشن، اس نے اپنے آپ کو ریئلائز کیا۔ پھر ہم نے دیکھا دوسرا پوائنٹ، دوسرا ریننسیشن، ترک کیا زندگی کو، ترک جس کا آج کی پہلی تعلیم میں ہم سمجھتے ہیں، پچھلی باتوں کو ترک یاد نہ آگے بڑھو۔ تیسری بات، تیسرا ریپینٹنس، تائب ہو جانا، توبہ کرنا۔ چوتھی بات ریسٹوریشن، ریسٹور کرنا، چوتھا ریسٹور کرنا ہے، بحالی دینا ہے، ریئلائز کرنا، ریئلائزیشن، ریننسیشن، ریپینٹنس اور چوتھا ریسٹوریشن۔ آج یہ ہے بدل سے بھی خدا ریسٹوریشن چاہتا ہے، بحالی چاہتا ہے۔ آج کی پہلی دعا خدا کا بھی اس بات کا ذکر ہے، اور آج کے ظہور میں بھی قیدی سے نہیں یہ ہمارے لیے جب چھٹا، ٹھیک ہے، ان کی بحالی کا ذکر ہے۔ آج کی اصلی مقدس میں بھی بحالی کا ذکر ہے، یعنی کیسے بحالی ہے، ان کی بحالی چاہتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا مشکل نہیں ہوتی، خدا معاف نہیں کرتا۔ جب سمجھ آئے گی کہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارا ایمان ہے خدا معاف کرتا ہے، لیکن معاف کرتا ہے اس کا مطلب ہے درگزر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے ہمارے بارے میں کہ کب لوٹ کر آئے، کب لوٹ کر آئے، درگزر کرتا ہے، جس وقت دوسرے لوگوں میں معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ لوگ خدا معاف کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ فتوا بھی نہیں لگاتا، معاف بھی نہیں کرتا۔ کیا چاہتا ہے؟ ریسٹوریشن، بحالی چاہتا ہے، جدت بخشتا ہے۔ جیسے مسلم بیٹے کو بحالی ہے کہ پھر انگوٹھی پہنائے، جوتی پہنائے، کپڑے پہنائے، نئی زندگی کا آغاز۔ آج کی بحالی کا اس بات میں جدت، نیا پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوتی، نئی مخلوق، تو نئی مخلوق کب بنتے ہیں؟ آج کی پہلی کلام میں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے جو سمندر میں راہ اور سیلاب میں رستہ بناتا ہے۔ سیلاب، رستہ، سمندر میں کیا ہے؟ ہم تو کچھ کی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں سیلاب میں گرے ہوئے ہیں، دکھ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، سمندر میں گرے ہوئے ہیں، دکھ ہے، مصیبتیں، مایوسیاں، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، ہر طرف مایوسی ہے، نا امیدی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، وہ میرے اور آپ کے لیے رستہ بناتا ہے۔ جیسے حضور میں بھی کہتے ہیں نا، ٹوئے میں ٹوپے ہیں کاٹ کے لے آتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے لیے رستہ بناتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ بات آگے بڑھنے کی آج دوسری کتاب میں پائی جاتی ہے، نشان کی طرف
لیے یہ کچھ میں نہیں کرتی کہ میں نے یسوع کے لیے کیا سہا، کیا کچھ برداشت کیا، کیا مصیبتیں سے ملے. میرے لیے خاص مقام اور اہتمام اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اس نشان کی طرف بڑھوں جو مجھے دیا گیا، اس کاغذ اس منزل کی طرف بڑھوں. یہ تو مصیبتیں کچھ بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے، تو حاجر کی انجیل مقدس میں یہ بات ہے. ہاں، عورت نے مصیبتیں چل رہی ہیں، وہ سچی ہے جھوٹی ہے، ہمیں آگے بڑھتا ہے. خدا نے رستہ دیا ہے، اس کو بھی رستہ پر دیا. ہم دیکھتے ہیں اس وقت یسوع کو زیتون کو گیا اور صبح سویرے حقل میں آیا، صبح سویرے، اور سب لوگ اس کے پاس آئے. وہ بیٹھ کر وہ تعلیم دینے لگا. میرا عبادت کا وقت کرے، یسوع حقل میں آتا ہے، وہ آتا تعلیم دیتا ہے اور تعلیم سننے والے ہوتے ہیں. اور پھر کیا کرتا؟ تب فقیر فریسی ایک عورت یسوع کے پاس آئی، بیچ میں کھڑا ہے، بیچ میں کھڑا ہے اور الزام کیا کرتا ہے اور کیوں لگاتے ہیں. لیکن باتوں پر تب بھی غور کریں گے اور آج میں اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے اور اپنے معاشرے پر بھی غور کریں گے. بہت دفعہ خدا کو آزمانے کے لیے، دوسروں کو پہنچانے کے لیے یہ ایسے عمل ہر روز کرتے رہتے ہیں. ہر روز ہو سکتا ہے خدا کے گھر میں آئے، دعا میں بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے آج پیغام ہے. ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے ایسے زندگی پانا چاہتے ہیں، جو منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. شریعت کے بغیر خدا نے اس میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا. شریعت کے مطابق میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ گناہ کرنے آیا ہوں، پورا کرتے ہیں. تو جو سوال بھی کیے جاتے ہیں وہ شریعت میں سے موسیٰ نے یہ کہا ہے، تو یسوع بھی کوئی غلط بیان نہیں کرتا، شریعت کے خلاف نہیں کرتا، خدا کے خلاف ایسا ثابت نہیں کرتا. کئی دفعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا خدا کچھ اور لگتا ہے، نئے عہد نامے کا خدا کچھ اور لگتا ہے. تو پرانے عہد نامے کا خدا بڑا غضبناک ہے اور نئے عہد نامے کا خدا بڑا مہربان ہے. خدا آج اور کل بلکہ یکساں ہے. میری اور آپ کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے. ہم ادھر خدا پرانے عہد نامے میں کیسا پاتے ہیں اور نئے عہد نامے میں کیسا پاتے ہیں. اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں بڑا سخت دل، قہر والا، سخت والا پاتے ہیں، بے شک کے لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. خدا تو ہمیں وہاں پر بھی رستہ دیتا ہے. آپ پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے سمندر ہے، وہ ہمیں رستہ دیتا ہے. عورت کو بیچ میں کھڑا کیا اور یہ باتیں اس لیے لے کر آئے ہیں. یہ اسلامی ہے، یہ منظر نامہ یہ ہے، عید قیام ہے. آخر عید ہے، پہلا دن اور 8واں دن خاص طرح شکر گزاری کریں. مقدس محفل فراہم کرنے لگے. اور آج میں بھی یہ خاص دن عید قیام کی، یعنی خیموں کی قیام، خیموں کی پوری دنیا سے یہودی یروشلم میں آتے ہیں اور یہ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے خیمے لگاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں اور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید مناتے ہیں. آخری دن ہے وہ یسوع کی تعلیم دے رہا ہے، وہاں پر ہے. اور پچھلے ہفتے کا اس دوران مقدس یہودا کی انجیل میں سے اقتباس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مسلسل بات سن رہے ہیں. اس سے پیشتر جتنی بھی کلاس کرنی ہے، کل سیٹرڈے تھا، منڈے کو، جمعے کو، جمعرات کو، منڈے سے لے کر سوموار سے لے کر ہم مسلسل مقدس یہودا کی انجیل سے سنتے آ رہے ہیں. اور مسلسل 7ویں اور 8ویں باب یا 8ویں باب میں پچھلے ہفتے میں 7ویں باب میں سے سنا. وہ سارا
دو گواہ ہونے بھی بہت ضروری ہے۔ اب ایک طرح کی سمجھنے کی ایک بحث یہ ہے کہ دو گواہ بھی ضروری ہے، دونوں کا ہونا بھی، مرد اور عورت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب الزام لگانے والے سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے تکرار کو بائبل کا نسبت کرتے ہیں لیکن اس کی جانکاری نہیں ہوتی۔ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں جیسے آج کرتے ہیں، سوال کرتے ہی جاتے ہیں لیکن بائبل مقدس کو نہیں جانتے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ فریسی جو ہے وہ شریعت کو جانتے ہیں، ایک ایک نقطہ ایک شوشہ جانتے ہیں اور سمجھ میں لاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہ سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں